یا مسلمان کو کوئی مٹا نہیں سکتا. کیوں؟ کہ اللہ نے اسلام کو باقی رکھنا ہے. جب اسلام باقی رہے گا کب؟ جب مسلمان ہوگا. مسلمان کے بغیر تو اسلام باقی نہیں رہ سکتا ہے. تو ساری دنیا کی طاقتیں مل کر ہمیں نہیں مٹا سکتی، کیونکہ اللہ نے اسلام کو باقی رکھنا ہے. اور اسلام باقی رہتا ہے مسلمان سے، نماز باقی رہتی ہے نمازی سے، قرآن باقی رہتا ہے حافظ قرآن سے، حج باقی رہتا ہے حاجی سے، عمرہ باقی رہتا ہے عمرہ کرنے والے سے. تو اللہ نے پوری دنیا کے شیطان دجال کٹھے ہو جائیں ہمیں مٹا نہیں سکتے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ ہمیں ختم کر دے، ہمیں ختم کر دے، مثلا ساری دنیا کا باطل کا ہمیں مٹا دو اور ہم مٹ جائیں. تو اللہ کیا کرے گا؟ کسی اور قوم کو فوراً کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دے. اسلام نہیں مٹ سکتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت نہیں مٹا سکتی. اور یہ جو تبلیغ کا کام چلا ہے یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ دین کو زندہ کرنے والا ہے. یہ کوئی جماعت نہیں ہے کہ جمیں دنیا جماعتیں ٹریاں ودیاں، یہ کوئی جماعت نہیں ہے. پورے عالم کے انسانوں کو سامنے رکھ کر ایمان کی دعوت دینے کا پروگرام اور نظام ہے. اس کا آخر ہدایت ہوگا اور اللہ جو چاہے کر دے. چاہے باطل والوں کو ایمان دے دے اللہ کی سنت. تو کوئی 500-600 سال پہلے ایک دور آیا ہے جب یوں لگا کہ دنیا سے اسلام مٹ جائے گا اور ختم ہو جائے گا. یہ دور ہے 7ویں صدی. زوال تو شروع ہو گیا 5ویں صدی سے، جب مسلمان آپس میں لڑ حکومتوں کے غلام بن گئے. 583 سے 483 سے زوال آنا شروع ہوا. اور پھر وہ چلتے اتنا آگے چلا گیا کہ ایک دوسرے کے گلے کاٹنا یہ ایک فن بن گیا. حکومت کی خاطر ذبح کر دینا، کھوپڑیوں کے مینار بنا دینا. اسپین کا مسلمان بادشاہ تھا، وہ مسلمان اپنے دشمنوں کی کھوپڑیاں کاٹ کر اس کو خالی کر کے اس میں مٹی ڈال کے اس میں پھول اگایا کرتا تھا. یہ ظلم و ستم شروع ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے تاتاریوں کا عذاب اٹھایا اور صحرائے گوبی سے ایک فقیر آدمی جس کا نام تھا تموجن، یہ 564 ہجری میں پیدا ہوا. یہ اتنا غریب تھا کہ چوہے مار کے کھاتا تھا، اتنا غریب اور اتنا بے بس تھا. اس کی بیوی کو دشمن اٹھا کے لے گئے اور یہ واپس نہ کروا سکا، یہ اتنا بے بس تھا. جب انہوں نے خود واپس کیا تو اس کی بیوی حاملہ تھی. اس کا نام تھا تموجن اور اس کو بعد میں تاریخ نے نام دیا چنگیز خان. جب وہ 40 سال کی عمر کو پہنچا تو دنیا کا سب سے طاقتور بادشاہ بن چکا تھا. اور پھر مسلمان بادشاہ کیا، عوام کیا، رعایا کیا، امیر کیا، غریب کیا، وہ تباہی کی آخری حدوں تک آپس میں مالکی، حنبلی، شافی، حنفی ایک دوسرے کو قتل کر رہے، شیعہ سنی ایک دوسرے کو قتل کر رہے اور ایک دوسرے پر لڑائیاں اور ایک دوسرے کے خلاف مناظرے. یہ دین بن گیا. 317 ہجری میں 317 میں پیچھے سے بات چل رہی تھی. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. اس آیت پر کچھ حنبلی کچھ دوسرے مسلمان آپس میں اتنا اختلاف ہوا کہ لڑ 300 آدمی ذبح ہو گئے. یہ کیفیت بن رہی ہے. اور عباسی بادشاہ عید کی نماز پڑھنے نکلتا ہے. بغداد کا خلیفہ عید کی نماز پڑھنے جا رہا ہے. اس کے آگے مراسی نچی جاندن، بھنڈ نچی جاندن، تو کرتب ہوئے جاندن. عید کی نماز کے لیے یہ جلوس نکلتے عیدگاہ میں عشاء کے بعد پہنچا اور عید کی نماز عشاء کے بعد پڑھی گئی. یہ حال ہو گیا. اس طرح کی صورتحال بن گئی. اور اخلاقی پستی اپنی حد کو پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے چنگیز کو اٹھایا اور اس نے
610 میں اسلامی سلطنتوں پہ حملہ شروع کیا۔ یہ بامیان افغانستان کا شہر ہے، یہاں اس کا ایک بیٹا چغتائی، اس کا بیٹا قتل ہو گیا، یعنی اس کا پوتا قتل ہوا۔ تو جب بامیان فتح ہوا تو اس نے حکم دیا کہ کتے بلے بھی ذبح کر دیے گئے، عورتوں کے پیٹ چاک کر کے اس میں سے بچے نکال کے وہ ذبح کر دیے گئے۔ ایک انسان تو انسان ہے، جانور گائے بھینس بھی ذبح کر دیا۔ تو ایک عذاب بن کے نکلا کہ مسلمان آپس میں لڑ عقل ہی نہیں آ رہی تھی ان کو کہ ہماری تباہی کے بادل چھائے ہوئے ہیں، اور وہ ایک دوسرے کو گلے کاٹنے پر اس پر ہی جی میں آج ہویا جانا۔ جب قومیں سوتی ہیں تو پھر ڈھول انہیں نہیں اٹھاتے، دھماکے انہیں نہیں اٹھاتے، پھر موت ہی انہیں اٹھاتی۔ 610 ہجری میں چنگیز خان نے بخارا پہ حملہ کیا۔ سب سے پہلا شہر بخارا تھا بڑا جس پر اس نے حملہ کیا، اور جب وہ مسجد کے ممبر پر آیا تو اس نے ایک لمبی ٹوپی پہنی ہوئی تھی، سردیوں کا زمانہ تھا، اور چہرے پہ رنگ ملا ہوا تھا سردی کے اثر سے بچنے کے لیے۔ کہنے لگا مسلمانوں تم جس خدا کو مانتے ہو میں اس خدا کا عذاب بن کر آیا، خون کی ندیاں بہا، اور 40 سال مسلمانوں کے خون سے زمین بھر گئی۔ 656 ہجری میں ہلاکو خان نے بغداد پہ حملہ کیا، 15 لاکھ آدمی ذبح کر دی، 40 دن قتل عام ہوتا رہا، تو دریائے دجلہ سرخ ہو گئی۔ اب یوں لگتا تھا کہ اب دنیا میں اسلام ختم، اب اسلام نہیں باقی بچ سکتا۔ تو میں نے تمہیں بتایا نا کہ اللہ نے اسلام کو باقی رکھنا ہے، اسے کوئی نہیں مٹا سکتا۔ تو جب مسلمانوں کے ہاتھ میں سے طاقت نکل گئی اور وہ بے بس اور عاجز ہو گئے، اور اتنی بڑی تاتاری طاقت سے لڑنے کی ہمت نہ رہی، تو اللہ نے کیا کیا؟ اس دعوت کی طاقت کو ظاہر کیا۔ کچھ ترکستانی تاجروں نے تاتاریوں میں تبلیغ شروع کر دی، تو وہ قوم جو دنیا میں اسلام مٹانے آئی تھی وہ مسلمان ہونا شروع ہو گئی۔ یہ دنیا کی تاریخ کا عجب واقعہ ہے۔ چنگیز خان اس نے شہروں کے شہر تباہ کر دی۔ اس کے مرنے کے بعد اس کا بڑا بیٹا تھا جوجی، اس نے سلطنت کو 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ روس جوجی کو دیا، منگولیا کا علاقہ چغتائی کو دیا، اور اپنا صحرائے گوبی اور چین اور اس کا دائیں بائیں یہ اغدائی اس کو اپنا جان نشین بنایا، اور طولوئی کو آذربائیجان سے لے کر ایران کا علاقہ دیا۔ دنیا کا سب سے بڑا فاتح ہے چنگیز خان۔ تو پوری دنیا میں چنگیزی چھا گئے، اور مسلمان بے بس اور حقیر، بے بس اور حقیر، کوئی شکل نہیں ان سے ٹکر لینے کی۔ تو اس دعوت کی طاقت کو اللہ نے ظاہر فرمایا۔ جوجی کا بیٹا تھا ایباقا، وہ اس کے مرنے کے بعد بادشاہ بنا۔ ایباقا کا بیٹا تھا برکا، وہ اس کے بعد بادشاہ بنا۔ اس کے دوران دعوت کا کام شروع ہو گیا تاتاریوں میں، تاتاری عوام مسلمان ہونا شروع ہوئے۔ اس سے دعوت چلتے چلتے برکا خان کا ایک وزیر مسلمان ہوا۔ وہ جب موقع پاتا تو برکا کو اسلام کی باتیں سناتا، تو سن کے حیران ہو کر کہتا یہ اچھی اچھی باتیں کس نے تمہیں سکھائی ہیں؟ کہا یہ اسلام سکھاتا ہے۔ کہا یہ اسلام کہاں سے تم نے سیکھا ہے؟ کہا یہ کچھ مسلمان آتے ہیں جو یہ باتیں بتاتے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو آپ سے ملاؤں؟ کہا ہاں ہاں، اب اگر کوئی مسلمان آئے تو مجھ سے ملانا ہے۔ تو ایک ترکستانی تاجروں کا قافلہ، وہ تاجروں کے بھیس میں ہوتے تھے، کام دعوت کا کرتے تھے۔ اللہ نے اسلام کو باقی رکھنا ہے، یہ مٹ نہیں سکتا، اسے کون مٹا سکتا ہے؟ عیاں یورش تاتار کے افسانے سے
पासमा मिल गए काबे को सनम खाने से। तो जब वो काफिले वाले आए तो उसने बिरका खान से मिलाया। बिरका जो था ना, उसने जब दावत सुनी तो मुसलमान हुआ और पूरी रूस की सल्तनत में इस्लाम फैल गया। तारीख लिखने वाले लोग हैरान होते हैं कि ये दुनिया में पहली दफा ऐसा हुआ कि फतह करने वाली कौम ने अपने गुलामों का दीन कबूल कर। हर कोई बादशाहों का कलमा पढ़ता है, लेकिन ये दुनिया की तारीख में पहली दफा हुआ कि गुलामों का कलमा बादशाहों ने पढ़ा। तो एक नस्ल पूरी चंगेज खान की मुसलमान हो गई। अब हलाकू जो था वो मिस्र एक मुल्क बाकी रह गया था, वो उस पर हमला करने के लिए लश्कर जर्रार लेकर निकला। तो मिस्र के बादशाह रुकनुद्दीन बैबरस ने बिरका खान को खत लिखा कि हलाकू हम पे हमला करना चाहता है, तू मुसलमान है, हमारा साथ दे। तो बिरका खान ने हलाकू को खत लिखा कि तो मिस्र पे हमला छोड़ दे, वरना मैं तुम पे हमला करूंगा। वो भी मुसलमान है, मैं भी मुसलमान हो चुका हूं, कलमा पढ़ चुका हूं। जब यह खत हलाकू ने पढ़ा तो परेशान हो गया। उसने बिरका खान को खत लिखा कि तुम्हें पता नहीं है कि चंगेज का कानून यासा, उसमें यह लिखा हुआ है कि कोई तातारी दूसरे के खिलाफ तलवार नहीं उठाएगा। तो बिरका खान ने उसको जवाब दिया, वो भी काफिर था, तू भी काफिर है, मैं मुसलमान हूं, तू मिस्र पे हमला करेगा, मैं तुझ पे हमला करूंगा। अब अल्लाह का गैबी निजाम चला है, इस्लाम को कोई नहीं मिटा सकता। 4 बेटे हैं हलाकू चंगेज के, जोजी, उगदाई, चुगताई, तोलोई। हलाकू तोलोई का बेटा है और बिरका एबाका का बेटा है। और जब ये लश्कर निकला है मिस्र पे हमला के लिए, तो ये हकीकत है, इस लश्कर को मिस्र वाले नहीं रोक सकते थे। तातारी के सामने आ गए और पहली दफा 50 साल के बाद तलवार तातारियों की आपस में टकराई और उसके पीछे चंद गैर मालूम मुसलमान तबलीग वाले हैं जिनको तारीख ने महफूज नहीं किया, नाम तक भी नहीं महफूज किए, लेकिन चंद लोग थे जिन्होंने अल्लाह की बात सुना बादशाहों तक पहुंचाई। फिर एक खौफनाक जंगों का सिलसिला शुरू हो गया। हलाकू ने जुल्म ज्यादा इसलिए किया कि हलाकू की बीवी ईसाई थी, दोजा उसका नाम था, और उसका जो सालार था वो भी ईसाई था, उसका नाम था कतबोगा। ये दोनों ईसाई थे। तो ये चाहते थे मुसलमानों को मिटा दें, लेकिन मेरे अल्लाह मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, मकरू मकरन व मकरना मकरन व हुम ला यशऊरून। अल्लाह ने बिरका को ईमान दिया, उससे जाकर टकराया एक जंग में। जो हलाकू ने पहले मिस्र पे हमले का इरादा किया, लेकिन उसका भाई था मंगू खान, वो उस वक्त चंगेजियों का बादशाह था। जब उगदाई मरा तो उसका बेटा कोयोक था, वो बादशाह बना। कोयोक के मरने के बाद मंगू खान बना। हलाकू मिस्र पे हमले की तैयारी कर रहा था कि मंगू खान मर गया। तो वो कानून था कि जो तातारी बादशाह जहां भी है वो बड़े बादशाह की मैयत पर पहुंचे। तो उसने सारे लश्कर को कूच का हुक्म दिया। थोड़ी सी फौज उसने फलस्तीन में रखी और 2 साल के बगदाद की तबाही के 2 साल के बाद 656 में बगदाद तबाह हुआ। 658 में रुकनुद्दीन बैबरस ने कतबोगा पे हमला किया और वो जिंदा गिरफ्तार हुआ। फिर उन्होंने उसकी बोटी बोटी करके उसको फेंक दिया। फिर हलाकू लाओ लश्कर लेके मिस्र पे चढ़ा है तो बिरका खान आगे आया। ये दोनों का बेटा तकोदार वो बादशाह बना, हलाकू का बेटा बादशाह बना, वो मरा। उसका पोता अरगवान वो बादशाह बना तो वो ईसाई हो गया। उसने अपना नाम रखा निकोपोलस। लेकिन थोड़े दिनों के बाद कहले त्रय खुदा क्या चक्कर है, त्रय खुदा, ईसाइयों के 3 खुदा होते हैं, क्या त्रय खुदा भी हो, जब खुदा था ही कोई होता है। तो वो मुसलमान हो गया और उसने अपना नाम अहमद रखा। अहमद वो हलाकू जिसने कहा था दुनिया से इस्लाम मिटा दूंगा, उसका पोता ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे लगा रहा था। इसके पीछे कोई तलवार नहीं है, तलवार तो मुसलमाना दे हाथ जराई कोई नहीं गई।
زنگ لگ گیا تھا تلواروں کو، زوال شدہ قومیں کہاں لڑ سکتی ہیں۔ تو اللہ نے کیا کیا، اسلام کو باقی رکھنا ہے تو جس قوم میں طاقت ہے انہوں کو کلمہ پڑھا دیا۔ تو اب برکا خان کی اولاد مسلمان یعنی جوجی کی اولاد مسلمان ہو گئی، اور ادھر طولوئی کی اولاد مسلمان ہو گئی، ادھر چغتائی رہ گیا جو منگولیا کا بادشاہ بنا تھا، اس کا پڑپوتا تیمور تغلق، وہ مولانا جلال الدین رحمت اللہ علیہ ایک بڑے عالم ہیں، ان سے اس کی ملاقات ہوتی، وہ اس کو ایمان کی دعوت دیتے ہیں، وہ ان سے متاثر ہوتا ہے، ان سے کہتا ہے کہ ابھی تو میں ولی العہد ہوں، جب میں بادشاہ بن جاؤں پھر میرے پاس آنا، پھر میں تمہاری بات سنوں۔ اس کے بادشاہ بننے سے پہلے جلال الدین کا انتقال ہو گیا، انہوں نے اپنے بیٹے رشید الدین سے فرمایا کہ بیٹا جب تیمور تغلق بادشاہ بنے تو اس کو جا کے ایمان کی دعوت دینا اور بتانا کہ میرے باپ جلال الدین نے تم سے بات کی تھی تو تم نے وعدہ کیا تھا۔ جلال الدین کے انتقال کے بعد تیمور تغلق بادشاہ بنا تو رشید الدین رحمت اللہ علیہ اس کے دربار میں پہنچے، بڑی مشکل سے اس تک رسائی ہوئی اور اس کو ایمان کی جب دعوت دی تو اس نے کلمہ پڑھا۔ اس کے 4 وزیر تھے، اس نے ان کو بلایا، ان کو اسلام کی دعوت دی، انہوں نے بھی کلمہ پڑھا۔ اس کا سالار تھا سپہ سالار، اس نے اس کو بلایا، کہا اس کو ایمان کی دعوت دی، تو اس کے سپہ سالار نے کہا کہ میں تو ایک شرط لگاتا ہوں کہ یہ میرے غلام سے کشتی کرے، اگر اس کو گرا دے تو پھر میں مسلمان ہوتا ہوں ورنہ نہیں۔ اس کے غلام کا نام تھا جراش۔ وہ کیسا غلام تھا، وہ 5 سال کا جوان اونٹ بیٹھا ہوا اس کو دونوں ہاتھوں پہ یوں اٹھا لیتے تھے، ساڑھے کو بستر نہیں چاہیا جاتا، سلیپنگ بیگ تو پورا اٹھا ہی چاہ لیں گے ایڈی بلان۔ تو بادشاہ نے کہا تیمور نے کہ یہ کیا بات ہوئی، تیرا غلام ہاتھی اے شدہ چڑی ورگا اے کشتی کے ہی ہو، بھائی تو دلیل کی بات سن کا، میں دلیلہ کو نہیں جانتا، میں صرف لڑائی جاننا، یہ میرے غلام کو ہرا دے میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ تو رشید الدین رحمت اللہ نے کہا جی میں انشاءاللہ اس سے کشتی کروں گا۔ تو نے رات کو اپنے رب سے بات کی، مولا ہوں تیری مرضی مروانا ہی مروا چاہ، جنہوں نے کلمہ پڑھوانا ہی تو میں نے جتا چاہ۔ یہ سارے واقعات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ عیسائی مورخین کی کتابوں سے بتا رہا ہوں، اگر کسی مسلمان دی کتاب ہوندی تو لوگا کھڑا ہمیں ودا کے گلاں دسی جاندے ہیں۔ یہ میں آپ کو سارے واقعات عیسائی تاریخ دانوں کی کتابوں سے بتا رہا ہوں، جو لکھتے ہوئے خود حیران ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کی چکر ہے، اسلام میں کیا جادو ہے کہ جو طاقتور کو جھکا دے۔ ہسٹری آف اسلام میں کتاب ہے، میں اس سے آپ کو یہ سارا قصہ سنا رہا ہوں، وہ بہت بڑا مورخ تھا سر تھامس، تو یہ تاتاریوں کی تاریخ لکھتے کہتا ہے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیسے ہو گیا کہ بادشاہوں نے رعایا کا دین قبول کر لیا، یہ کیا سچائی ہے اسلام کی۔ اس نے کہا جی میں لڑوں گا۔ اگلے دن سورا شہر کٹھا اور رشید الدین چڑی ورگا وہ ہاتھی ورگا سارے آکھن لگے ماڑ کو ہونے ماریا جاؤں۔ تو جب وہ آمنے سامنے ہوئے وہ ہنستا ہوا اور کہہ کے لگاتا ہوا آ رہا، اس قریب ہوا ان کو پکڑنے کے لیے، انہیں آگے بڑھ کے صرف اس کے سینے پر یوں ہلکا سا مکہ مارا، اللہ یوں کہا اللہ، تو وہ جراش 3 کلا بازیاں کھا کے گرا تو ڈہ کے تو بے ہوش ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا ہاں بھائی ہون تو سمجھ آ گئی اسلام سچی گل ہے۔ ہاں 10 لاکھ تاتاری اس بادشاہ کے ہاتھ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں۔ منگولیا میں اس کی قبر ہے، قبر ضائع نہیں ہے، منگولیا میں تیمور تغلق کی قبر ہے، اس کی قبر کے اوپر لکھا ہوا ہے یہ وہ خوش قسمت بادشاہ ہے جس کے ہاتھ 10 لاکھ انسانوں نے کلمہ پڑھا۔ جو قوم دنیا سے اسلام مٹانے اٹھی تھی 50 سال کے اندر وہ سارے کے سارے کلمے میں داخل ہوئے۔ صرف تاتاریوں کی ایک نسل اسلام سے محروم ہوئی، قبلائی خان۔ قبلائی خان کی نسل چین کی طرف نکل گئی تو وہ کلمہ پڑھنے سے محروم ہوئے۔
ادھر جو مسلمانوں کی حدود کے ساتھ تھے سب کے سب کلمہ پڑھنے والے بنے. اسی کو علامہ اقبال نے کہا پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، کہ جو قوم اٹھی تھی کہ ہم نے دنیا سے اسلام مٹا دینا ہے، ان کو طاقت سے نہ کوئی توڑ سکا، ان کو فوجوں سے نہ کوئی توڑ سکا، ان کو کلمے کی سچائی نے غلام بنا دیا. اور سارے کی ساری قوم مسلمان. ایک تاتاری آیا رائمنڈ 4 مہینے لگانے. تتارستان پوری ایک ریاست ہے روس میں، تتارستان. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ تاتاری ہے. میں نے ان سے پوچھا، اس کی زبان تو روسی تھی. تو انہوں نے مجھے کہا تاتاری. میں نے کہا تتار؟ میں نے کہا ہاں تتار. میں نے پنجاب میں کہا، میں کہا یار تسی سانوں بڑا کو کے رکھا ہے. اس کو کیا پتا میں کیا کہہ رہا ہوں. میں کہا توڑے بڑھنے سانوں بڑا کوئی آئے ہوئے. یہ تبلیغ کی خاموش محنت تھی جس نے دنیا کی سب سے بڑی سیاسی طاقت کو کلمہ پڑھا دیا.